السلام علیکم. میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو دوستو، آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک مضمون، اور اس مضمون کے خالق ہے محمد اشفاق. دریائے نیل کا دنیائے اردو کو بے مثال تحفہ. مصر میں بسنے والی ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی اردو کے عشق میں سرشار. کسوار وارا دریائے نیل کے زرخیز کنارے پراسرار طور پر خاموشی میں لپٹے ہوئے اہرام مصر کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی چیزیں ہمارے ذہن سے ٹکراتی ہیں. لیکن دنیائے اردو کے سپاہی جب اس پراسرار زمین کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان چیزوں کے علاوہ اہرام مصر، دریائے نیل کی زرخیز مٹی اور فرعونوں کی زندگی کی پراسراریت کے علاوہ بھی ایک خیال ذہن کے گوشوں سے ٹکرا جاتا ہے. ایک ایسی شخصیت کا خیال جس نے ناقابل یقین حد تک عربی النسل ہوتے ہوئے مصر کی پراسرار زمین پہ اردو کی آبیاری کی، اور پچھلے کئی برسوں سے پیدائشی طور پر اردو بولنے اور لکھنے والوں کو اپنی لاجواب تخلیقات کے ذریعہ حیرت میں ڈال رکھا ہے. برصغیر میں اردو شاعری و ادب کے ساتھ شغف رکھنے والا ہر شخص ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کا نام ضرور جانتا ہوگا. اس نام میں ایک راز پنہاں ہے. بالکل مصر کی پراسرار سرزمین کی طرح یہ نام ایک عربی خاتون کا ہے، لیکن اس نام کے ساتھ دنیائے اردو کی کئی شعری اور افسانوی مجموعے منسوب ہیں. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں رہنے والی یہ خاتون ادیبہ قاہرہ کی عین شمس یونیورسٹی میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. لیکن عربی ماحول میں پرورش پانے والی یہ شاعرہ اور ادیبہ برصغیر کے کسی اردو کے مرکز میں رہنے والی لگتی ہیں. اگر مصر میں برصغیر میں رہنے والا کوئی شخص ان سے گفتگو کرے تو اسے گمان تک نہیں ہوگا کہ جس شخصیت کے ساتھ وہ محو گفتگو ہے وہ مصر کی مستقل رہائشی ہیں. ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی خود اپنے بارے میں لکھتی ہے، میں نیل کے کنارے بستی ہوں، لیکن نگاہ میں گنگا، جمنا، راوی اور چناب. یعنی کہ ڈاکٹر ولا ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب سے بے حد متاثر ہے اور ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ انہیں محبت ہے. ڈاکٹر ولا کی اردو شاعری، افسانے اور مضامین تو متاثر کن ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ان کی شخصیت بھی انتہائی متاثر کن. طبیعت میں ٹھہراؤ، نرم گوئی، مہذب اور حاضر جوابی ان کی شخصیت کے اچھوتے پہلو ہیں. ڈاکٹر ولا جمال جہاں اپنی درد بھری شاعری اور سبق آموز افسانوں کے ذریعہ اردو شعر و ادب کے ہزاروں متوالوں کو دلے پر راج کرتی ہیں، وہیں مصر کی مختلف روایات، رسومات اور تواریخ کے متعلق اردو میں لکھ کر برصغیر میں مصریات میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں پر احسان عظیم بھی کر رہی ہیں. ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی اردو زبان میں کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، جن میں شعری اور افسانوی مجموعے کے علاوہ مضامین بھی شامل ہیں. ان کی کئی لکھی ہوئی کتابوں میں دیوداسی شعری مجموعہ، سمندر ہے درمیان، الملاح اردو شاعری میں قومیت اور وطنیت کے تصورات، اور عربی و اردو میں معاصر
حسینی شاعری کے نام قابل ذکر ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ ڈاکٹر ولا جمال درجنوں مضامین، فیچرز اور انشائیے بھی مصر سے دنیائے اردو کو تحفے میں پیش کر چکی ہیں۔ اردو شعر و ادب کے ساتھ جنون کی حد تک دلچسپی رکھنے والی ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کو دنیائے ادب کے بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ مصر کی سرزمین پہ اردو زبان کی خوشبو کو بکھیرنے والی یہ شاعرہ اردو ادب پہ جو احسان کر رہی ہیں وہ آج کے اردو مخالف دور میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ولا خود لکھتی ہیں کہ مجھے اردو سے عشق ہے اور ہر عقل مند انسان عشق کی خصوصیات سے واقف ہے۔ عشق خدا سے ہو، کسی شخص سے ہو یا کسی سے ہو، انسان کو عاشق، ولی اور پروانہ بنا دیتا ہے۔ تو دوستو ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے خالق تھے جناب محمد اشفاق، اور یہ مضمون تھا دریائے نیل کا دنیائے اردو کو بے مثال تحفہ، مصر میں بسنے والی ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی اردو کے عشق میں سرشار۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعظم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔